خوف کو یا تنقید کو باہر نہیں کریں گے ہم خداوند کے کلام کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ میرے عزیزو، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھیں گے ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو محبت سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے ایمان میں جو ہے وہ مضبوطی آئے گی۔ ہر حال میں خداوند پر بھروسہ رکھنا، ہر حال میں، کیونکہ خداوند کا کہتا ہے خوشی میں بھی خداوند کی تمجید کرو اور غمی میں بھی خداوند کی تمجید کرو۔ جب تک ہم ہر حال میں خداوند کی مرضی کو بجا نہیں لاتے، خداوند کے کلام کو پورا نہیں کرتے۔ فیصلوں میں خداوند کی مرضی کو تلاش کرنا ہوگا، یعنی جو خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی مرضی کو پورا کرنا ہوگا، نہ کہ ہمیں یہ آزمانا چاہیے کہ خداوند آج میں نے آپ سے مانگا ہے تو آج ہی مجھے دینا چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اس لیے ہر حال میں خداوند پر بھروسہ رکھیں اور اس کے فیصلوں میں خداوند کی مرضی کو پورا کریں۔ یہ نہیں کہیں کہ خداوند آج مجھے یہ چاہیے، آپ کا مانگنا حق ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن شک نہیں کرنا، آپ نے یہی کہنا ہے کہ اے خداوند میں تجھ سے مانگتا ہوں، میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔ تب جا کے جو ہے وہ ہمارا کلام اور ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا، تب جا کے ہمارے اندر جو ڈر ہے وہ ہمارا پھندا نہیں بنے گا، تب جا کے ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنیں گے۔ مشکلات میں گھبرانے کی بجائے خداوند سے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم مشکلات میں ہیں، اگر ہم مصیبت میں ہیں تو ہم سب سے پہلے کسی دوست کو یاد کرتے ہیں، اپنے عزیز کو یاد کرتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب آپ مشکلات میں ہیں تو اپنے خداوند خدا کو یاد کرو، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، خداوند خدا جو ہے وہ سننے والا خدا ہے، کیونکہ خداوند کا کان اتنا باری نہیں جو ہماری دعا سن نہ سکے، وہ ہمیشہ ہماری دعا سنتا ہے اور اس کا جلد جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ خداوند کا بندہ ایک گیت میں کہتا ہے کہ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا۔ اگر ہم اکیلے ہیں، مشکل میں ہیں، تو ہم اپنے خداوند کو پکاریں گے تو خداوند ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ رفاقت کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جب ہم خداوند کو پکاریں گے تو خداوند ہمیں جواب دے گا، جب تک ہم خداوند کو پکاریں گے نہیں خداوند بھی ہمیں جواب نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں مختلف باتوں پر غور کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے خوف سے کس طرح یعنی کہ نزدیک رہنا ہے خدا کے خوف کے، کیونکہ انسان کا جو ڈر ہے وہ تو ایک موت ہے یا پھندا ہے، لیکن اگر ہم خداوند کے خوف میں رہیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، ہمارے پاس بیماری نہیں آ سکتی، ہمارے پاس شیطان کی کوئی بھی چلاکی نہیں آ سکتی، ہمیں کوئی یعنی کہ مخالف نہیں چھو سکتا، ہمیں کوئی یعنی کہ ہمارا جو ستانے والا ہے وہ ہمیں ستا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم زبور 56 اس کی 3 سے 4 آیت پڑھیں، جہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ اور اگر ہم 4 آیت دیکھیں تو وہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میرا فخر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے اگر خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ کا فخر، آپ کا ایمان، اگر آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ خداوند پر ہے تو کوئی بھی انسان آپ کا برا نہیں چاہ سکے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم یسایہ
اس کا 41 باب اور اس کی 10 آیت پڑھیں تو خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ کیونکہ خداوند خدا جو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو کیونکہ میں تجھے تیری مدد کروں گا، تجھے تقویت بخشوں گا، تجھے زور بخشوں گا تو تو شیطان سے بھی لڑ سکے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم یشوع اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی خداوند ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی نے نکالا ہے تو میرے ساتھ پڑھیں یشوع 1 باب اور اس کی 9 آیت۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، خوف نہیں کرنے کی ضرورت ہے اور بے دل نہیں ہونا، کیونکہ جب تک ہم خوف کریں گے، ہم حوصلہ ہاریں گے تو پھر شیطان ہم پر اٹیک کرے گا اور ہم خداوند سے دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ اگر تم حوصلہ رکھو گے تو خداوند تمہارے ساتھ ہے، خداوند ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، خداوند ہر وقت ہماری آواز کو سنے گا، خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، خداوند ہر وقت ہماری آواز کو سننے کی قدرت رکھتا ہے اور خداوند جلد جواب دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں زبور 118 اور اس کی 6 آیت، کیونکہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، خداوند میری طرف سے ہے اور میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اگر ہم آج خداوند میں ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خداوند کے ان کاموں کو اور خداوند کے ان بیانوں کو اگر اپنے دل میں رکھیں گے تو میرے خیال میں ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر خدا ہماری مدد ہے، خدا ہماری طرف سے ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں بالکل نہیں ڈروں گا۔ اگر یہ سب چیزیں ہم خدا کے کلام سے اپنے دل میں رکھیں تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ ڈر نہیں ستائے گا۔ ہمارا جو پھندا ہے، جو ڈر پھندا بنا ہوا ہے، وہ ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم انسانوں سے کیوں ڈریں، ہم کسی جنگلی جانور سے کیوں ڈریں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خداوند پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو خداوند ہمیں بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم لوگوں کی باتوں کی تنقید یا مخالفت سے یا خوف زدہ ہوتے ہیں تو اپنی نظر اپنے خداوند پر ڈالیں تو خدا جو ہے وہ ہم کو تقویت بخشتا ہے، خداوند ہمیں ہمت دیتا ہے، تب جا کر ہم ان تمام چیزوں پر غالب آتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں اور آپ سب کو برکت دے۔ آخر میں ایک دعا کرنا چاہوں گا۔ اے خداوند، میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، مجھے انسانوں کے خوف سے آزاد کر، میرا دل تیرے بھروسے سے بھرا ہے اور میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں تاکہ ہر حال میں تیری مرضی پر چل سکوں۔ مجھے ہمت دے کہ نہ میں صرف تجھ سے ڈروں بلکہ تجھ پر توکل کروں اور تیرے وعدوں پر قائم رہوں، یسوع کے نام سے آمین۔